अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर से आपका इस्तकबाल है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एच ऑनलाइन पर। और आज मैं आप लोगों की फरमाइश पर एक बहुत ही ख़ास वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तलख़ीस निगारी। क्योंकि आप अगर क्लास 12th में हो तो इसमें तलख़ीस निगारी के लिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है और वो आपसे पूछा ही जाएगा। तो इसलिए आप लोगों की फरमाइश पर मैंने तलख़ीस निगारी पर एक वीडियो लेकर आया हूँ। आपके एग्ज़ाम में कुछ इस तरह से सवाल रहेगा कि दर्जे झैल इबारत की तलख़ीस पेश कीजिए। तो जब भी इस तरह के सवालात आवे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि कम से कम आप 3 मरतबा उस इबारत को पढ़ें और समझने की कोशिश करें कि इसमें कौन से ख़यालात जो हैं वो पोशीदा हैं। तलख़ीस निगारी जब भी आप करें तो उसके अलावा और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो असल इबारत के तमाम अल्फाज के माने आप ठीक ठाक जानने की कोशिश करें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही लफ्ज़ एक पूरे जुमले के माने दे देता है। तो इसलिए सबसे पहले जो है वो आप ठीक ठाक तरीके से अल्फाज के माने जानने की कोशिश करें। तो चलिए मैं कई एग्ज़ाम्पल आज की इस वीडियो में लेकर आपको बताने वाला हूँ। उम्मीद है कि अगर आप ये पूरी वीडियो देख लिए तो शायद आप एग्ज़ाम देंगे तो यही क्वेश्चन भी आ जाए। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक इबारत दिया गया है कि दर्जे झैल इबारत की तलख़ीस पेश कीजिए। क्या है इबारत? हमारी ज़बान में एक लफ्ज़ मज़मून की सुर्खी यानी उन्वान है। देखिए तो यह स्याही से सुर्खी कैसे बन गया। बात यह है कि पहले ज़माना में इल्मी किताबों में और उन्वान को इम्तियाज़ के लिए सुर्खी से लिखा करते थे। अब हमारे ज़माने में जब छापा ईजाद हुआ तो ख़ुद बाब के या मज़मून के उन्वान को सुर्खी कहने लगे, चाहे आप इसको स्याही से लिखें। हमारी ज़बान में एक लफ्ज़ कली है, आइए इसकी भी कली खोलें। हम लिखते तो कली है मगर बोलते कली ही है। हमारी ज़बान में इसके मानी सफ़ेदी और सफाई है। बर्तनों पर कली की जाती है और मकानों पर कली फेरी जाती है। अब ये जो इबारत दिया गया है इसी का तलख़ीस पेश करने के लिए कहा गया है। तो देखिए किस तरह से तलख़ीस करना है। इसका जवाब आप देखें कि यह जो इक़्तिबास सबसे पहले आपको जिस तरह से आप सयाक़ व सबाक़ में आप पता करते थे कि यह इक़्तिबास कहाँ से लिया गया है, उसी तरह इसमें भी आपको मालूम करना है कि यह इबारत जो है ये कहाँ से लिया गया है। तो ये पढ़ने के बाद अगर आप वाकई पढ़े हैं तो आपको मालूम होगा कि यह इक़्तिबास जो है ये सैयद सुलेमान नदवी के मज़मून बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ से लिया गया है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिख दिया गया है। सैयद सुलेमान नदवी यह कहना चाहते हैं कि बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो लग़वी तौर पर कुछ अलग माने रखते हैं और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनका इस्तेमाल किसी और माने में होता है। यही चीज़ें ऊपर में है। मसलन सुर्खी और कलई। सुर्खी उन्वान के माने में इस्तेमाल होता है जो सियाही से होती है, जबकि सुर्ख के माने लाल के होते हैं। उसी तरह कलई है जो आम तौर पर बोलचाल में कली हो गई है। अब बर्तनों की सफाई और मकानों की सफ़ेदी को कलई करना या फिर कलई फेरना कहा जाता है। तो आपने देखा कि कितना लॉन्ग में ये इबारत दिया गया था, उसे शॉर्ट करके यहाँ पर बताया गया है। तो इसी तरह से आपको लिखना है। जिस तरह से सयाक़ व सबाक़ में क्या होता था कि आगे पीछे की बातों को लिखना होता था, वो थोड़ा लॉन्ग हो गया, लेकिन इसे शॉर्ट करके लिखना है। यही चीज़ है यहाँ पर। एक और इबारत है वो भी आप देखें। यह अजीब बात है कि नाश्ता अक्सर ज़बानों में भूख तोड़ने की इस्तिलाह बन गई है। मैं 2 ज़बानें जानता हूँ, एक पूरब की और पश्चिम की। पूरब नहीं बल्कि पूरब की, यानी अरबी और अंग्रेज़ी दोनों में यही बात है। इससे समझता हूँ कि और ज़बानों में भी कुछ ऐसा ही हाल होगा। अरबी में इसको फ़तूर कहते हैं, इससे मुसलमानों का इफ़्तार निकला है और जिससे इफ़्तार करे उसको इफ़्तारी कहते हैं। फ़तूर के मानी तोड़ने के हैं, यानी रोज़ा की भूख तोड़ना। हमारा नाश्ता भी उस किस्म का लफ्ज़ है। फ़ारसी में इसके माने उस भूखे के हैं जिसने सुबह से कुछ न खाया हो। अब देखिए कि यह नाम तो उस आदमी का था जिसके मुंह में सुबह से कुछ न पड़ा हो, और अब हम उस चीज़ को कहते हैं जो सुबह सवेरे ऐसे आदमी को खिला दी जाए, यानी शख्स के बजाय चीज़ का नाम हो गया। अब इस इबारत को पढ़ने के बाद इसकी तलख़ीस करनी है तो किस तरह करेंगे? तो देखिए यहाँ पर हमने नहीं लिखा है, लेकिन आप लिख देंगे कि सबसे पहले ये इक़्तिबास कहाँ से लिया गया है।
تو آپ شروع میں لکھ دیں گے کہ یہ اقتباس سید سلیمان ندوی کے مضمون بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق سے ہی لیا گیا ہے، کیونکہ جب بھی یہ ناشتہ وغیرہ کی بات آئی تو اسی سبق میں ہے۔ تو وہی چیز ہے، یہ لکھنے کے بعد آپ لکھیں گے کہ لفظوں کے تئیں سماج کے مختلف مگر دلچسپ رویوں اور سلوک کا پتہ اس اقتباس سے بخوبی چل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ ناشتہ ہی کو لے لیا جائے، یا وہ کھانا ہے جسے صبح سویرے اٹھ کر کھایا جاتا ہے، جس سے دن بھر کے لیے جسم کو غذائیت حاصل ہوتی ہے۔ ناشتہ کو اکثر زبانوں میں بھوک توڑنے کی اصطلاح کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ عربی میں اس کو فطور کہتے ہیں، اس سے روزہ کھولنے کا لفظ افطار نکلا ہے۔ سید سلیمان ندوی کہتے ہیں کہ فطور کے معنی توڑنے کے ہیں، یعنی روزہ کی بھوک کو توڑنا۔ ناشتہ بھی اس قسم کا لفظ ہے۔ فارسی میں ناشتہ کے معنی اس بھوکے کے ہیں جس نے صبح سے کچھ نہ کھایا ہو، یعنی فرد کے بجائے چیز کا نام پڑ گیا۔ تو یہی چیز ہے، دیکھیے اس میں شروع میں کیا تھا کہ جو صبح سویرے آدمی کو کھلا دی جائے، یعنی شخص کے بجائے چیز کا نام ہو گیا، تو اسے ہی شارٹ میں یہاں پر لکھ دیا گیا ہے۔ ایک اور عبارت ہے، وہ بھی دیکھیں، یہ سب سے زیادہ پوچھا گیا کوشچن ہے۔ میں جب بھی ہجرت پر غور کرتا ہوں تو اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ ہجرت تو حضرت انسان کی سرشست میں داخل ہے۔ اس کی ہجرت کا سلسلہ تو جنت سے شروع ہوا تھا، اس کو حکم سفر ہوا تھا کہ جاؤ اور ہماری دنیا میں آباد ہو جاؤ۔ انسان جنت کی آرزو اور توقع میں روز آفری سے ہجرت میں مصروف ہے کہ یہ جنت سے نکالا ہوا ابن آدم بھی جنت تک کیسے واپس پہنچے، جو اس کی آخری اور مستقل اقامت گاہ ہے، جس میں پہنچنے کے بعد ہجرت کا اصلی سلسلہ اپنے ابدی سرے سے مل جائے گا۔ یہ سب سے زیادہ کوشچن پوچھا گیا ہے، پچھلے سال بھی پوچھا گیا، اس سے پہلے بھی سینٹ اپ وغیرہ میں بھی یہ پوچھا گیا ہے، ہو سکتا ہے کوئی ٹھیک نہیں ہے آپ سے بھی پوچھ دیں۔ تو اب اس کا جواب کس طرح سے آپ لکھیں گے؟ تو دیکھیے سب سے پہلے ہے، میں جب بھی ہجرت پر غور کرتا ہوں تو اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ ہجرت تو حضرت انسان کی سرشست میں داخل ہے۔ تو اسے ہی شارٹ میں لکھنا ہے کہ ہجرت انسانی زندگی اور اس کی فطرت کا لازمی تقاضا ہے۔ اس لیے انشائیہ نگار کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ ہجرت انسانی سرشست میں داخل ہے۔ اگر ہم انسانی معاشرے پر گہرائی سے غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا ہر شخص ہجرت کرتا ہے۔ یا دوسری بات ہے کہ مختلف لوگوں کے ہجرت کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے، اس لیے کہ دنیا کی آبادی آدم علیہ السلام کے جنت سے ہجرت ہی کی مرہون منت ہے، جہاں سے آدم علیہ السلام و حوا کی سفر کا حکم ہوا تھا کہ جاؤ اور ہماری بنائی ہوئی زمین پر آباد ہو جاؤ۔ اب آدم علیہ السلام و حوا کی اولاد جنت میں دوبارہ کس طرح جایا جائے، اس تگ و دو میں ہماتن مصروف ہے۔ اپنی آخری اقامت گاہ کو حاصل کرنے کے لیے انسان مسلسل سرگرم ہجرت ہے۔ تو اسی طرح سے آپ لکھ دیں گے اپنی زبان میں۔ ایک اور ہے جو آپ دیکھیں عبارت، دوسرے دن میرے اس کافر چچا کے پاس۔ اب یہ میں نے پڑھا ہے تو آپ واقعی پڑھے ہوں گے تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ اقتباس کہاں سے لیا گیا ہے۔ تو دوسرے دن میرے اس کافر چچا کے پاس جو بجائے ابو جہل کے تھا، گیا اور کہا جہاں پناہ شہزادے کی مار ڈالنے کی ایک صورت میں نے دل میں ٹھہرائی ہے، اگر حکم ہو تو عرض کروں۔ وہ کم بخت خوش ہو کر بولا وہ کیا تدبیر ہے؟ تب مبارک نے کہا کہ اس کے مار ڈالنے میں سب طرح آپ کی بدنامی ہے، مگر میں اسے باہر جنگل میں لے جا کر ٹھکانے لگاؤں اور گارڈ داب کر چلاؤں، ہرگز کوئی محرم نہ ہوگا کہ کیا ہوا۔ یہ بندش مبارک سے سن کر بولا کہ بہت مبارک، میں یہ جانتا ہوں کہ وہ سلامت نہ رہے۔ اب یہ جو عبارت ہے اسے شارٹ میں آپ کو لکھنا ہے۔ تو یہ جو اقتباس ہے میرامن دہلوی کی داستان باغ و بہار کے قصے چوتھے درویش سے لیا گیا ہے۔ اب وہی چیزیں یہاں پر ہیں۔ مبارک شہزادے کے باپ کا دربار کا وفادار خادم تھا۔ جب بادشاہ کا انتقال ہو گیا اور اس شہزادے کے چچا جو بجائے ابو جہل کے تھا، اس کے ملک کو غصب کر کے خود بادشاہ بن بیٹھا اور شہزادے کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہا، تو مبارک جو اس وقت کے بادشاہ کا خادم تھا لیکن شہزادے کے باپ کا نمک خوار ہونے کی وجہ سے شہزادے سے ہمدردی رکھتا تھا، چنانچہ شہزادے کے چچا نے جو سازش رچی اس میں مبارک شامل ہو گیا اور بادشاہ وقت نے شہزادہ کو ٹھکانے لگانے کا کام مبارک ہی کے سپرد کیا۔ مبارک کے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ میں شہزادہ کو جنگل میں لے جاتا ہوں۔ اچھا، مبارک نے ہوگا یہاں پر، مبارک نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ میں شہزادے کو جنگل میں لے جاتا ہوں، وہیں اسے قتل کر دوں گا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے گا۔
بادشاہ کو یہ مشورہ پسند آیا اور اس نے اسے اس تدبیر پر عمل کرنے کی اجازت دے دی۔ مبارک شہزادے کو لے کر نکل پڑا اور شہزادے کو ساری باتیں کہہ دی۔ مبارک نے شہزادے سے کہا ہم لوگ جناتوں کے بادشاہ ملک سعد کے پاس چلیں، وہ مرحوم بادشاہ کے دوست تھے، وہ ضرور ہماری مدد کریں گے۔ شہزادے نے مبارک کے مشورے کو پسند کیا اور مبارک کے ساتھ سفر پر آمادہ ہو گیا۔ الغرض مبارک کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ شہزادے کی جان بچ گئی بلکہ اسے اپنی کھوئی ہوئی سلطنت بھی مل گئی۔ تو اسی طرح سے آپ کو شارٹ میں لکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ لاسٹ میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، یہ آپ کو کرنا نہیں ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ یہی چیز کر کے آؤ۔ میں جب نہیں بنے تب لاسٹ اسٹیج یہ ہے کہ اگر آپ کو کچھ نہ سمجھ میں آئے تو آپ کیا کریں گے، یہ جو کوشچن دیا گیا ہے نا اسی کو آپ اتار کر تھوڑا تھوڑا بیچ میں سے شارٹ کر دیں گے اور اتار کر چلے آئیں گے۔ ویسے ایک اور چیز ہے کہ جب بھی یہ تلخیص دیا جاتا ہے تو اس کے نیچے یا کر کے خلاصہ رہتا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ خلاصہ میں وہی 4-5 افسانہ آپ یاد کر لیں، اسی میں سے کوئی ایک افسانہ ضرور ٹکرا جائے گا تو وہ لکھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر آپ یہی چاہتے ہو تو اسی تلخیص کو آپ اتار کر تھوڑا شارٹ وغیرہ کر کے آپ چلے آنا، نمبر مل جائے گا۔ لیکن یہ آپ اس وقت کرنا جب آپ لاسٹ اسٹیج میں ہو، جب نہیں سمجھ میں آوے تب، ورنہ یہ آپ کو بنانا ہے اس طرح سے۔ تو چلیے، امید ہے آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ میں پھر سے حاضر ہوں گا آپ لوگوں کا کیا کہتے ہیں، جب بھی ایگزام ہوگا تو اس کے سوال نامہ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔